بدلے اللہ تعالیٰ ایک عمل کرتا ہے، نیکی والا ایک عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 10 عملوں کا ثواب دیتے ہیں۔ ایک نیکی کی ہے، اللہ تعالیٰ 10 کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور امت محمدیہ کا یہ خاصہ ہے، امت محمدیہ کا یہ اعزاز ہے کہ گناہ کرتے ہیں، سوچتے ہیں، گناہ جب تک کر نہیں لیتے تب تک گناہ لکھا نہیں جاتا، اور نیکی کرتے نہیں ہیں، صرف ذہن میں خیال پیدا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں نیکی درج کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس سورۃ الانعام کے اندر جو بہت مین سبق ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کی ذات کے ساتھ لفظ مرنا استعمال کرنا نبی کی گستاخی ہے۔ یہ میرے اور آپ کے ذہن میں سوالات پیدا کیے جاتے ہیں، یہ اشکال کو بٹھایا جاتا ہے کہ لو جی جناب نبی کے ساتھ یہ ایسے لفظ بولتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں خود نبی کی ذات سے یہ اعلان کہلوایا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی۔ و مماتی کا معنی ہے مرنا، دنیا سے رخصت ہو جانا، اور قرآن مجید کے اندر رب العالمین نے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور بریلویوں کے امام احمد رضا بریلوی قرآن پاک کے اندر جہاں بھی یہ ترجمہ کرتے ہیں نبی کا مرنا، نبی کا پردہ فرما جانا، اللہ نے کہا مجھے بھی رب کون کہے گا جب تک میں تیری زبان سے حق لکھوا نہیں دوں گا۔ تیری زبان، تیری پینسل لکھے گی حق بات، ایک مقام پہ لکھتا ہے پھر مجبور ہو کے مرنا، نبی کے ذات کے ساتھ مرنا لفظ لکھتا ہے قرآن کے اندر۔ غالباً ایسا کیڑی قرآن کا نام ہے ملفوظات کتاب یا قرآن کا نام ہے، اس کے اندر یہ ترجمہ کیا ہوا باقاعدہ کہ نبی کے ذات کے ساتھ لفظ مرنا بولنا تو نبی کی توہین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بولتے ہیں جب عزیر علیہ السلام کو موت آئی، تیسرے سپارے کا واقعہ، خیر بات مختصر کہ نبی مکرم علیہ السلام نے اپنی نبوت والی زبان سے یہ کہا ہے کہ میرا جینا بھی، میرا مرنا بھی، میری نماز بھی، میری قربانی اللہ کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ الاعراف ہے، جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے جس کا نام اعراف ہے، اس کی نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الاعراف رکھا گیا۔ اعراف جنامی جگہ کون سی ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس اتنے عمل نہیں کہ وہ جنت کے مہمان بن جائیں، اور اتنے گناہ بھی نہیں کہ وہ جہنم میں چلے جائیں، درمیان میں کھڑے ہیں۔ اب ان کی کیفیت کیا ہے؟ جنت میں لوگ جا رہے ہیں، ان کی طرف دیکھ کر کے ان کو دعا دے رہے ہیں، ان کو پر سلامتی پیش کر رہے ہیں، اور جہنم میں جانے والوں کی طرف دیکھ کر لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اعراف نامی جگہ پر کھڑے ہوئے لوگوں کی جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کے ساتھ محبت دیکھے گا، جنتیوں کے ساتھ ان کا تعلق دیکھے گا، اظہار محبت دیکھے گا، تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ کھڑے لوگوں کو بھی جنت کا مہمان بنا دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورت کی ابتدا میں ہی کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اتباع کرو، پیروی کرو، فرما برداری کرو اس چیز کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اللہ اس کے علاوہ کسی اور کی اتباع نہ کرو۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت تھوڑے ہیں جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شیطان کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ شیطان کو اللہ نے کہا کہ سجدہ کر، آدم علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ کس وجہ سے؟ اکڑ کے اندر آ کے، تکبر کے اندر آ کے اپنے آپ کو بہتر کہنے لگا۔ قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہنے لگا مجھے آگ سے بنایا ہے، آگ کو جتنا بھڑکاؤ اوپر کو جاتی ہے،
اور تم نے جس کو سجدہ کروایا ہے اسے مٹی سے بنایا ہے، مٹی جتنی اوپر لے کے جاؤ اتنی نیچے آ جاتی ہے، لہذا میں افضل ہوں اور میں اعلیٰ ہوں، میں اس ادنا کو کیوں سجدہ کروں؟ خیر ذلیل ہوا، ددکارا گیا، جہنم سے نکالا گیا، قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اللہ تعالیٰ نے ددکار دیا، جہنم جنت سے نکال دیا، نعمتوں سے محروم کر دیا گیا، اور یہ کہنے لگا اللہ مجھے مہلت دے قیامت تک۔ قال رب بما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، اللہ سے کہنے لگا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، دائیں جانب سے بھی آؤں گا، بائیں جانب سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے، ان کے آگے سے آگے ان پر حملے کروں گا۔ اللہ نے کہا، قرآن کا دوسرا مقام اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے پیچھے نہیں چلیں گے، جو میری نعمتوں کو لینے والے، میری نعمتوں کو حاصل کرنے والے، وہ تیری پیروی نہیں کریں گے، وہ تیرا پیچھا نہیں کریں گے، تیرا کہنا نہیں مانیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ الاعراف کے اندر جو 8ویں سپارے کا حصہ ہے، یہاں پر لباس کا تذکرہ کیا ہے کہ لباس اللہ تعالیٰ نے زینت بنایا ہے، خوبصورتی بنائی ہے، شرمگاہوں کو ڈھانپنے کا ذریعہ بنایا ہے، زیب تن کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے، اور یہ بہترین لباس وہ تقوی کا لباس ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام فرماتے ہیں، لباس کے متعلق حدیث یاد آئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت، حدیث اب سنیے گا، بازار میں نکلو گے تو تجربہ کر لینا، حدیث اب یاد کر لیں، بازار میں جب نکلے تو آئینی مشاہدہ کر لینا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت ایسی عورتیں آ جائیں گی، 3 نشانیاں بتائی۔ پہلی نشانی، اتنا بن صبر کے نکلیں گی، اتنا فناؤ سنگار کر کے نکلیں گی کہ ایک بازار سے نکل کر کے دوسرے بازار میں چلے جائیں گی تو پہلے بازار میں ان کے حسن کا، ان کی زیب و زینت کا تذکرہ ہو رہا ہوگا۔ دوسری نشانی بتائی کہ انہوں نے اپنے بالوں کے جوڑے اپنے سروں پہ ایسے بنائے ہوں گے جیسے اونٹوں کی کوہانیں ہوا کرتی، یہ اس جگہ پہ لا کے سر کے بالوں کو سارا اکٹھا کر لینا، جوڑا بنا لینا، یہ اونٹوں کی کوہانوں کے ساتھ مشابہت دی گئی۔ اور تیسری نشانی، لباس کے باوجود عورتیں ننگی نظر آئیں گی، لباس پہنا تو ہوگا، لباس زیبتن کیا تو ہوگا، لیکن لباس باریک اتنا ہوگا، لباس اتنا جناب والا تنگ پہنا ہوگا کہ لباس کے باوجود عورتیں ننگی نظر آئیں گی۔ یہ 3 نشانیاں پیغمبر علیہ السلام نے بتائی، اور اس کے بعد سزا بھی سنائی کہ ایسی عورتیں، جنت میں جانا تو درکنار، جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، ایسی بدقسمت عورتوں کو اللہ جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو ایسی غلطی خرافات سے محفوظ فرمائے۔ اور دوسرا سبق، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، خذو زینتکم، زینت کو لازم پکڑو، عند کل مسجد ودعوہ مخلصین لہ الدین، جب مسجد میں آؤ اچھا لباس پہن کے زیبتن کر کے آیا کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے سورۃ الاعراف جو 8ویں سپارے کا حصہ ہے، یہاں پہ قوموں کو تباہی کی، بلاغت کی وجہ بتائی۔ قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، قوم نوح ہے، قوم مدین ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک واعظ و نصیحت کی، اللہ کی طرف بلایا لیکن نہ مانے، اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ قوم ہود، جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بلایا، اپنے اللہ کی طرف بلایا لیکن نہ مانے، بعد پھر وہی کل والی آ گئی کہ اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑنا، کہنے لگے قال وجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، ہم تیری بات مان کے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں، تیرے پیچھے لگ کے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ کہنے لگے فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، تو لیا جو عذاب کی دعوت دیتا ہے نا، اگر تو سچا تو لیا ہماری طرف عذاب۔ جھٹلایا نبی کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی عذاب نازل کر دیا۔ قوم سمود بھی غرق ہوئی، قوم ہود بھی، قوم عاد بھی، قوم مدین، جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ نبی کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ ان کے اندر اور بھی بہت سارے جرائم آ گئے، ناپ تول میں کمی کرنا،
اسی طرح جو ان کے علاقے سے جو قافلہ گزرتا اسے لوٹ لینا، مال کو اپنے قبضے میں لے لینا، ایسی خرافات نبی مکرم علیہ السلام پر قرآن نازل فرما کے ان قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد مجھے اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم بھی انہی جیسا عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عذاب دینے پہ قادر ہے، اگر ہم اپنے آپ کو بچائیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نمازی ساتھی بیمار ہیں بہت، ان کے لیے خصوصی دعا کرو، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ یا رب